الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والواصلين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد جس حصہ آیت قرآنی کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے باب میں کچھ گفتگو کی جائے. آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری پیشانی میں موجود اس فرشتے کو حرکت دیتے ہوئے تاکہ وہ ہماری پیشانی سے نکل کر مدینہ منورہ کی فضاؤں سے گزر کر سنہری جالیوں سے گزر کر روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں جا کر ہم گناہگاروں کے درود و سلام کو پیش کریں. آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ نقطۂ سر وحدت مرکز انوار قدرت معلم الناسوت والملکوت مقرب الجبروت واللاہوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کش پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. سب سے پہلے آپ سب کو اس چھوٹے سے آج گاؤں میں یہ عظیم الشان عالیشان مسجد اللہ کا جو گھر بنا ہے آپ سبھی کو بہت بہت خیر مبارک ہو. اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے جس نے ہمیں اور وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں کام گرم قدم سخن سے اس عالیشان مسجد کا گھر جس کا گنبد ہی گنبد خجرہ کی شکل میں ہو الحمدللہ وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا گھر بنانے کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں. جس نے بھی اللہ کے گھر بنانے کے لیے ایک اینٹ بھی پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہشت میں ایک عالیشان محل عطا فرمائے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاءوں کے امام جن کے نور سے اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا جس کے نور سے عرش فرش لوح و قلم آسمان پیدا ہوئے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک اے محمد اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. جس کے ساتھ میں اللہ نے کہا لولاک لما اظہر ربوبیت اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں رب ہوں یہ اظہار ہی نہ کرتا. یعنی اللہ پروردگار ہے یہ ظاہر ہی نہ کرتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا. اتنے بڑے نبی بھی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اینٹوں کو اپنے کندھے مبارک پر لے کر چلتے تھے. تو اس گھر کی تعمیر کرنا الحمدللہ اللہ کے گھر کی اس کی کیا فضیلت ہم بیان کر پائیں گے. بے شک خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے شخاوت کے ذریعے اس گھر کی تعمیر میں نظر و نیاز پیش کی
خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کی تعمیر کرنے کے لیے محنت و مشقت کی، جنہوں نے کوششیں کی، جس نے تکلیفیں اٹھائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کو ثواب اجر عظیم عطا فرمائے. دوستو، اللہ کا گھر بن جانے کے بعد ہماری فرض سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو ہم آباد کریں. اور بے شک نماز جو ہے وہ دین کا اہم ستون ہے. نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی عظیم نعمت ملی وہ معراج کی نعمت ملی کہ معراج ایک تمام انبیاء علیہ السلام میں کسی کو ایسی معراج میسر نہیں ہوئی کہ معراج اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کا دیدار ہونا، اور وہ بھی سر کی آنکھوں سے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو دوستو، مومن کے لیے بھی معراج رکھیے نماز میں. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور بندہ جب قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، جب تسبیح پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے گفتگو کرتا ہے. اس لیے کہا کہ تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، یا یہ بھی نہ تصور کرو تو کم از کم یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دوستو، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص معرفت کی منزل سے گرے تو حقیقت میں جا کر پڑھے. تیسری منزل میں، چوتھی منزل سے گرے تو تیسری منزل میں جا کے پڑھے. اگر کوئی شخص حقیقت کی منزل سے لغزش کھا جائے تو وہ دوسری منزل میں طریقت میں جا کر پڑھے. کوئی شخص طریقت کی منزل سے لغزش کھا جائے تو وہ پہلی منزل شریعت میں آ کر گرے. لیکن جو شریعت سے گر جائے اس کا کیا ٹھکانہ؟ شریعت سے بھی اگر گر جائے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ. یہ ہمارے نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تو دوستو، شریعت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے فرائض اور سنتوں پر عمل کرنا. اور سب سے پہلے سنت سے بھی پہلے آتا ہے کہ فرض. اور فرض میں توحید و رسالت تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت پر، سنی صحیح العقیدہ پر قائم و دائم فرمایا. اور اس چھوٹے سے گاؤں پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ آج کوئی بدعقیدگی یہاں نہیں، کوئی گستاخ رسول یہاں نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ گنبد خضرا کے نقش و نگار والا گنبد آج کی اس مسجد کو ملا ہے. یہاں کوئی دیوبند یا ندوہ کا مرکز نہیں بنا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہمارے گاؤں کو ولی کامل کعبہ اور قبلہ روشن ضمیر حضرت نیازی محمد صلی القادری الچشتی الفخری الازہری علیہ رحمت و رضوان کی صورت میں ایک ولی کامل کی نسبت اس گاؤں کو ملی. اس گاؤں کو چاروں سلسلے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلے کا فیضان ملا. چاروں سلاسل کے اولیاء اللہ کا سایہ ملا، ان کی دعائیں ملی. تو آج کتنا بڑا کرم احسان ہے کہ اس گاؤں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بدعقیدگی سے محفوظ رہے. یہی نہیں، آفت بلائیں بھی آتی ہے تو ان کی دعاؤں سے اس گاؤں میں سے ٹل جاتی ہے. ہم نے دیکھا بڑی بڑی آفتیں آئی، کبھی زلزلے بھی آئے ہیں اور کبھی پانی کے سیلاب بھی آئے ہیں. اطراف کے دوسرے گاؤں میں پریشانیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ولیوں کی اس مبارک نسبت کے صدقے میں اس گاؤں کو محفوظ فرماتا ہے. فی الحال بھی کورونا کی اتنی بڑی بیماری ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف موتیں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ کا کرم احسان ہے کہ اولیاء اللہ کی نسبت کے صدقے اس گاؤں کو اس وبا سے بھی محفوظ رکھا ہے. اب تک کوئی ایسی ناگہانی، کوئی حادثہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، ساتھ کے اوپر گزر گیا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے. اور اتنے سے چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی عالیشان مسجد، یہ الحمدللہ یہ ہمارے جو باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ برطانیہ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور برطانیہ میں خاص طور پہ ہمارے حاجی اسماعیل بھائی بنگلہ والا ہے، ہمارے حاجی اقبال بھائی رائٹر ہیں، اور یہ دوسرے جتنے بھی نوجوان ہیں وہاں، ان لوگوں نے جو محنتیں مشقتیں کی تو آج اتنے چھوٹے سے گاؤں میں الحمدللہ اتنی بڑی عالیشان مسجد کے کوئی بھی گاؤں میں داخل ہو تو آج تمہارے گاؤں کی یہ شان بن گئی کہ گنبد خضرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. گنبد خضرا تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے دین کا مرکز ہے دوست. اور یہ سبز گنبد یہ گواہی دیتا ہے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اس عظیم بزرگ کی کچھ بشارت، اور انہوں نے جو
جو نظارہ کیا تھا مدینہ منورہ میں قبر اطہر کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے قبر اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں سے سبز نور نکل رہا ہے، سبز نور نکل رہا ہے، اور وہ سبز نور جو ہے وہ پوری کائنات میں بہ رہا ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام عالموں کا رب ہے، ہر ذرے کا رب اللہ ہے، چاہے وہ عرش ہو یا فرش ہو، چاہے وہ عرش اعظم ہو یا تحت الثری ہو، ہر ذرے کا رب میرا خدا اللہ رب العالمین ہے۔ ویسے ہی ہر ذرے کی رحمت میرے مصطفیٰ ہے، آسمانوں کے لیے بھی میرے مصطفیٰ رحمت ہے، عرش اعظم کے لیے بھی رحمت میرے مصطفیٰ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، موجودات کے کائنات کے ہر ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے۔ تو گویا آپ فرماتے ہیں کہ یہ سبز نور نکل کر پوری کائناتوں میں سے بہ رہا ہے، تمام عالموں میں سے بہ رہا ہے۔ کوئی ستارہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ کا نور اس میں سے گزرنا بند نہ ہو جائے۔ ستارہ تبھی ختم ہوتا ہے جب نور مصطفیٰ کا گزرنا بند ہوتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی شے ہے اس کی بقا، اس کی حیات، اس کی زندگی میرے مصطفیٰ سے۔ تو دوستو یہ گنبد خجرہ یہ اسی سبز نور کی گواہی دے رہا ہے، الحمدللہ۔ تو جو عاشقان مصطفیٰ ہے جب اسے دیکھتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں آج جو لوگ ہمارے یہاں ہیں، جو باہر کے ملکوں میں ہیں، انہوں نے محنت مشقت کی، اور میں یہ مانتا ہوں الحمدللہ آنے والے 100 سال تک بھی اس مسجد کو کوئی ذرا برابر تکلیف نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے کا جو کام ہے وہ الحمدللہ یہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ثواب اجر عظیم عطا فرمائے، دونوں جہان کی نعمت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے آفات بلائیں اور بیماریوں سے پریشانیوں سے دور فرمائے، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی آل اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو ایمان پر اسلام پر استقامت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی روئے زمین کے جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی ہمارے مومنین پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آفت بلاؤ بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور انہیں نصرت اور فتح یابی عطا فرمائے۔ اور جو بدعقیدہ ہے، کفار ہے، مشرکین ہیں، بدعقیدہ ہے جو گستاخ ہیں، ان کے فتنوں سے ہمارے تمام مومنین اور مومنات کے جان و مال اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ دوستو نماز ایک بہت عظیم چیز ہے، اور ہمارے سلسلے کے سجدہ شریف کے کسی بھی بزرگ کو اٹھا کے دیکھ لو اوپر سے نیچے تک، ٹھیک ہے، انہوں نے نماز پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ آپ انیس الارواح نام کی جو کتاب ہے، حضرت خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 دن میں 28 دن کی تعلیم عطا فرمائی، کسے؟ خواجہ فقر کونو مقام معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کی نسبت سے اس مسجد کا نام ہے، الحمدللہ۔ یہ غریب نواز ہی کی نسبت انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم اہل سنت پر ہمارا ایمان، اللہ نے ایمان کے عطا کیا، ہمارا ایمان سلامت ہے، اللہ آگے بھی سلامتی عطا فرمائے۔ تو غریب نواز کو پہلی مجلس میں خواجہ عثمان ہیروانی نے یہ فرمایا، یہ حدیث شریف بیان فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ترک کی نماز جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ اور اسی لیے شافعی، جو ہم تو حنفی ہیں، شافعیوں میں تو ترک نماز کو کفر کہا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے گناہ کبیرہ کہا، یعنی ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر ترک کرنا یہ بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہیں کہ ہم چشتی ہیں یا ہم قادری ہیں یا ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا فرمان کیا ہے۔ سیدنا کے سدراج اللہ نواز رضی اللہ عنہ کی کتاب روح تصوف پڑھو، آپ نے نماز پر کتنی زور دی ہے، کتنے توجہ دی ہے، بلکہ اپنے پیر و مرشد برحق حضرت قبلہ عظیم الدین بابا صاحب علیہ رحمت نے جو تعلیم فرمائی،
آپ خود جانتے ہیں کہ جو کوئی نماز ترک کرتا تھا تو آپ بہت اس سے ناراض ہو جاتے تھے، اور سختی کے ساتھ یہ سفر میں بھی اس بات کا وہ منتبہ کرتے کہ جن کے ساتھ سفر میں جو بھی شخص ہو وہ کوئی ایک بھی وقت کی نماز کا ترک نہ کرے، اس پر بہت سختی سے وہ زور دیتے تھے۔ تو دوستو نماز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور شریعت طریقت کا فیضان حاصل کرنا ہے تو پہلے شریعت کو مکمل کرنا پڑے گا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا گنہگار بھی ہوتا ہے، کسی کوئی گناہ کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو تم اگر نماز پڑھو گے اور نماز پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی برکت سے وہ جو گناہ ہے، جو گناہ کی عادت ہے یا کسی فسق و فجور میں تم مبتلا ہو، وہ نماز کی برکت سے وہ فسق و فجور بھی دور ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اپنے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہمارے سلسلے عالیہ چشتیہ سلسلے کا اگر تم سجدہ شریف پڑھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب ان کا چوتھا نام آتا ہے، یعنی بہت عظیم بزرگوں میں سے ہے، اوپر کے ابتدائی بزرگوں میں سے ہے، غریب نواز اور ان کے بھی پیروں میں سے ہے۔ لیکن فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی؟ آج فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی استاد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے امام جتنے بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی فضیل بن عیاض کی تعریف کی ہے۔ جو غیر مقلد ہے، جو اہل حدیث والے ہیں، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ یہ شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں، شریعت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، بے شمار انہوں نے حدیثیں ان سے روایت ہے، اور اتنے بڑے امام ہیں وہ، پھر بھی ان کی ابتدائی اگر زندگی تھی تو وہ کیا تھے؟ وہ راہزن تھے، لٹیرے تھے۔ ابتدائی زندگی میں وہ لٹیرے تھے، لیکن نماز ترک نہیں کرتے تھے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے، وہاں تک کہ ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہوتے تھے وہ بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور الحمدللہ وہ وہی نماز کی برکت آخر کیا ہو گئی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے توبہ کر لی، اور جس کا بھی مال جس کے لیا تھا اسے واپس لوٹا دیا، اور جب تمام کو وہ مال واپس لوٹا دیا تو وہاں ایک بنی اسرائیل کا یہودی کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہودی نے کہا، جب سب کو مال واپس لوٹا رہے تھے تو کہا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں ایک چیز مانگتا ہوں، اے فضیل بن عیاض آپ مجھے وہ ایک چیز عطا کر دو۔ فرمایا کیا مانگتے ہو؟ فرمایا آپ کے قدموں کی دھول دے دو مجھے۔ وہ یہودی کہتا ہے مجھے آپ کے قدموں کی دھول دے دو، تو جب وہ قدموں کی دھول اس نے لی تو وہ سونے کی ہو گئی۔ ابھی تو آج ہی توبہ کی ہے، بولے تم نے کچھ نہیں مانگا اور تم نے فضیل بن عیاض کے قدموں کی دھول کیوں مانگی؟ فرمایا میں نے ہماری آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو جس وقت وہ توبہ کرتا ہے اس کے قدموں کی برکت سے مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کی برکت سے مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ فضیل بن عیاض نے توبہ کس انداز میں کی ہے، ان کے قدموں کی مٹی سونا ہو گئی ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آج وہ اتنے بڑے شریعت کے امام ہو گئے، غریب نواز کے بھی پیر ہو گئے، خواجہ عثمان غنی کے بھی پیر ہو گئے، اور شریعت کے بھی امام ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہو گئے، بڑے بڑے اماموں کے امام ہو گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہے تو نماز کی برکت سے جو فسق و فجور ہے، جو برائی ہے، بے حیائی ہے، وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یار نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی تو کام کرتا ہے، فلاں کام بھی تو کرتا ہے، ایسا مت کہو۔ انشاءاللہ دعا کرو کہ اس کی برکت سے اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہے، کچھ کمی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے۔ لیکن تم فرض کو ادا کرو، وقت پر فرض کو ادا کرو، وقت پر فرض ادا کرو۔ یہ ایک نماز ہی مشکل کام ہے، روزہ تو پھر کیا ہے، روزہ تو سال میں ایک بار آتا ہے، الحمدللہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی آنے والا ہے۔ زکوٰۃ تو جس پر واجب ہے اس پر ہے، وہ رمضان کے مہینے میں تم دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ حج تو جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ جو بھی صاحب مال ہے اس کے پر ہے۔ جو مشکل کام ہے وہ نماز کا ہے، اگر نماز پر تم قائم ہو گئے تو انشاءاللہ باقی کا سب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور اسی لیے میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز کے اندر وہ کامیاب ہو گیا تو باقی کا پورا امتحان
انجام اس کا کامیاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں شریعت اور طریقت میں، دونوں کے اندر یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، ہاں سوائے کہ جو شریعت سے معذور ہے یا بیمار ہے یا مصوب ہے، اس کے سوا نماز کسی پر معاف نہیں۔ اگر کوئی پیر طریقت بھی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ معذور نہیں ہے پھر بھی نہیں پڑھتا تو وہ اس سے کوئی فیض ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی نماز کسی پر معاف نہیں ہے سوائے مصوب ہو، مصوبیت اس پر غالب ہو یا سوائے شریعت سے معذور ہو، ورنہ نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ پہلے شریعت کی منزل آتی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، پھر طریقت آتی ہے۔ جب تک تم شریعت کو مکمل نہیں کرو گے طریقت کی منزل تک آتی ہے۔ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے۔ اس زمانے میں اندر بہت سے لوگوں نے ایسے فتنے پھیلا رکھے ہیں اور ایسی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہے، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کوئی انسان داڑھی رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، میں اکثر کہتا ہوں اس سے وہ اچھا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا ہوں لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، کیونکہ پہلے فرض آتا ہے پھر سنت آتی ہے۔ کچھ لوگ داڑھی کی تو سجا لیتے ہیں لیکن پھر نماز نہیں پڑھتے، تو سنت تم نے رکھی لیکن فرض تو ادا نہیں کرتے ہو۔ پہلے فرض ادا کرو، فرض ضروری ہے پھر سنت ضروری ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تو کم سے کم فرض پڑھ لو، فرض تو پڑھ لو گے بوجھ تو تمہارا نکل جائے، اور انشاءاللہ فرض کی برکت سے اس مقام پر پہنچو گے کہ سنتیں بھی پڑھتے ہو جاؤ۔ لیکن شروع کرو، ایک بار شروع کر لو، اور اتنی اچھی گھر اللہ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ، ٹھنڈک ہے، باہر گرمی ہے اور یہاں ٹھنڈک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو پھر اس کو آباد کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے دوستو، تاکہ وہ لوگ بیچارے جنہوں نے بھی اس میں یہاں نہیں ہے، جو یہاں نماز پڑھنے آنے والے نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اس میں اپنی دولت کو اس کے پیچھے لٹایا سخاوت کی، کیوں کہ آپ کے لیے کہ آپ اچھی طریقے سے نماز پڑھو۔ تو اگر اس گھر کو آباد کرو گے تو انہوں نے بھی جو خیرات کی ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیزوں پر عمل کریں دوستو، نماز جو ہے اسے پڑھتے رہے، نماز پڑھو گے تو باقی کی سب منزلیں تمہارے لیے آسان ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سب جگہ پر مشکل ہے، تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آفت بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی سلامت عطا کرے گا، اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیران غزام ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم ایک نمازی بن کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے کہ ایک جو استاد ہوتا ہے اس کا ایک اچھا سچا شاگرد ہوتا ہے، اس سے استاد خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار شاگرد ہے، تو ہم نمازی بن کر نیک بن کر ہمارے بزرگوں کی نسبت کے ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے بزرگ بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، دنیا میں بھی خوش ہوں گے، آخرت میں بھی خوش ہوں گے۔ تو وہی چیز کو عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کو سلامتی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے ہمارے مومنین اور مومنات کے اوپر جو تکلیفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماریوں کو اور تکلیفوں کو دور فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور تمام کی حفاظت عطا فرمائے، اور تمام جنہوں نے بھی اس مسجد میں پھر سے ایک مرتبہ دامِ دِرہم قدم سکن سے محنت و مشقت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب اجر عظیم عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں عالیشان محل عطا فرمائے، اور ان کی آل اولاد کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام